السلام علیکم۔ طریق زبان و ادب، جبکہ میں اس کے جو ٹاپکس تھے وہ کمپلیٹ کر چکی تھی، لیکن ایک بھائی اور سسٹر کی طرف سے مجھے ریکویسٹ مل رہی تھی کہ آپ کے جو پہلے والے ٹاپکس ہیں وہ اتنے زیادہ کلیئر نہیں تھے، ان کو رپیٹ کر دیا جائے۔ تو ان کی ریکویسٹ پہ میں دوبارہ ان کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ میرا غالب مومن کا عہد۔ غالب مومن کا عہد۔ غالب مومن کا عہد۔ غالب کی ابتدائی زندگی۔ غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات: تصور حسن و عشق، بے تکلفی اور سادگی، شوخی و مزاح اور ظرافت، جدت ادا، غم دنیا کے احساس۔ غالب کی تصانیف: غالب کے شاگرد، مومن، محسوسات کی شاعری، روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ، نزاکت آفرینی، معاملہ بندی، اسلوب شعر اور زبان، فنی اور جمالیاتی پہلو۔ یہ اس کوشچن کے سارے جو ہے وہ اس کی ہیڈنگز ہیں، جس کو آپ پہلے ان کو آپ یاد کریں گے، تاکہ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی لکھتے ہیں نا اپنے پاس سے بھی، تو آپ کا کوشچن بہت اچھا اٹیمپٹ ہو۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے رٹا لگانا ہے، اور بہت اچھا اس کا رٹا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو آتے ہوں گے تو آپ اس کے آگے اس سے ریلیٹڈ چیزیں آپ کے خود بخود مائنڈ میں آتی جائیں گی۔ ابھی میں جب یہ ڈیفائن کروں گی تو آپ اس کو اچھے سے سنیے گا۔ مومن غالب کا عہد۔ دلی پر بیرونی حملوں اور خانہ جنگوں نے دلی کے امن سکون کو غارت کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے صاحبان علم فنون دلی سے ہجرت کر گئے۔ دوسری طرف لکھنؤ عیش و عشرت کا دورہ تھا، اس لیے بہت سے صاحبان علم فن لکھنؤ کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب بہادر ظفر شاہ تخت نشین ہوئے تو چونکہ وہ خود شاعر تھے اور فن کے قدردان تھے، لہٰذا انہوں نے شرح کو بہت نوازا۔ تب بہادر شاہ نے دلی میں غالب، ذوق اور مومن جیسے باکمال شاعر تھے، یعنی کہ ان کے دور میں یہ والے جو تھے تین شاعر، غالب، ذوق اور مومن جیسے باکمال شاعر پیدا ہوئے، جن کے نام آج تک اردو شاعری میں باعث فخر ہیں۔ غالب کی ابتدائی زندگی۔ مرزا کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب نے زندگی بھر بڑی مشکلات دیکھی، ان کی شاعری میں ان کے حالات کا عکس نظر آتا ہے۔ غالب اردو شاعری کی جان ہے۔ غالب ایک ایسے ذہن کے مالک تھے جو کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تمام زندگی میں دوسروں سے منفرد اور الگ نظر آنے کی خواہش مند تھے۔ شاعری۔ غالب کی شاعری کی نمایاں خصوصیات۔ غالب کی شاعری میں ذیل خصوصیت پائی جاتی ہے: تصور حسن و عشق۔ مرزا غالب کا یہ کہنا ہے کہ جہاں حسن ہو وہاں عشق آ ہی جاتا ہے۔ محبت ایک انتہائی پاکیزہ اور شریف جذبہ ہے جو اس کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے۔ انسان، حیوان اور چرند پرند سبھی اس جذبے سے بہرور ہیں، اور یہ اس کا کمال ہے کہ کائنات میں حرکت اور چہل پہل ہے۔ حسن عشق کی ہزار کیفیات غالب کی شاعری میں ملتی ہیں۔ انہوں نے حسن عشق کو اپنے انداز سے دیکھا ہے، اس طرح ان کے منفرد انداز سے مختلف تصورات سامنے آتے ہیں۔ غالب کبھی فطرت کا حسن کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی کائنات کے حسن کا۔ بے تکلفی اور سادگی۔ یہ مرزا کے انداز نگارش کی نمایاں ترین خصوصیت ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ بے تکلف اور سادہ لکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں دریاؤں سی روانگی ہے۔ ان کی شاعری پڑھتے وقت یہ محسوس نہیں ہوتا کہ الفاظ میں دشواری ہے۔ غالب نے سادہ اور سلیس انداز اختیار کیا۔ اور جدت ادا ان کی خصوصیت۔ جدت ہوتی ہے نئے انداز سے اس کو بیان کرنا۔ یہ خاصیت مرزا کی نظم نثر دونوں میں ایسی مشترک صفت ہے جسے اس کی انفرادیت کی جان کہا جاتا ہے۔ غالب اپنا راستہ خود بنا لیتے ہیں۔ ان کا شعر دیکھتے ہیں اس کے لیے: ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ سہی عشق مصیبت ہی سہی۔ شوخی، مزاح، ظرافت۔ مرزا غالب طبعی طور پر بڑے خوش طبع، زندہ دل اور ظریف تھے۔ شوخ مزاج آپ کو پتہ ہی ہے، اور ظرافت جس میں طنز وغیرہ یا کوئی مذاق کیا جائے۔ مزاحیہ اور شگفتہ باتیں وہ اپنی شاعری اور نثر میں بھی کرتے ہیں۔ اچھی ظرافت کا ایک سرا غم سے بندھا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت ان کے ہاں بھرپور انداز میں ملتی ہے۔ وہ دوسروں کو دکھ میں دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں،
مگر ان کے غم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غم دنیا کا احساس غالب ایسے دور کا شاعر ہے کہ جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، اس لیے ان کے کلام میں نثر میں زمانے کی بے وفائی اور انسان کی مشکلات کا احساس شدت سے موجود ہے۔ غالب کی تصانیف اردو معلی، دیوان اردو نامہ غالب، کلیات نثر فارسی اور کلیات نظام فارسی، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ غالب کے شاگردوں میں میر مہدی مجروح، خواجہ الطاف حسین حالی مصنف یادگار غالب ہیں، جو کہ منشی ہرگوپال، نواب علاء الدین خان علوی، ذکی عزیز، مشتاق جوہر وغیرہ۔ مشتاق اور جوہر یہ ڈفرینٹ ہیں دونوں۔ مومن، اب مومن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مومن کی پیدائش 1800 میں محلہ کوچہ چلا میں ہوئی۔ گھر والوں نے ان کا نام حبیب اللہ رکھا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے ان کا نام محمد مومن تجویز کیا اور یہی نام ان کی شہرت عام اور بقائے دوام کا باعث بنا۔ مومن کی شاعری محسوسات کی شاعری، مومن محسوسات کے شاعر ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلوں میں حواس کو متاثر کرنے کا بڑا سامان ہے۔ مومن کی غزلوں میں غالب کی غزلوں کی طرح ذہن نہیں ملتا، بلکہ اس میں شعور کی کارفرمائی زیادہ نظر نہیں آتی، فکری اور فلسفانہ پہلو بھی اس میں نمایاں نہیں ہوتا۔ مومن کا شعر جو محسوسات کی شاعری کا نمائندہ کرتا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بہت مشہور شاعر ہے۔ روایت کا گہرا مگر منفرد رنگ، مومن کے تغزل کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ وہ تغزل کی روایت کا ایک عنصر اور جزو سمجھ کر کبھی رسمی انداز میں نہیں برتے۔ انہوں نے ایک عورت کو اپنا محبوب بنایا اور محبت کے اس رشتے کے مختلف کڑیوں سے اپنے اندر تغزل کو حسن دل فریبی دی۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا، وہ عورت یا محبوب جو ان کا ہے وہ عورت ہے، اس سے ریلیٹڈ شاعری کرتے ہیں۔ جس طرح ان کے عشق میں خلوص اور ان کے محبوب کی دلبری اور داربستانی کی ساری صفات کے باوجود ایک خاص طرح کا رکھ رکھاؤ ملتا ہے۔ نزاکت آفرینی، مومن خان کے کلام میں نازک خیالی اور بلند پروازی پائی جاتی ہے۔ ان کی تشبیہ و استعارے بالکل غیر معمولی ہوتے ہیں اور کلام میں خصوصیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں بلند پروازی کے ساتھ ساتھ صحیح جذبات کا جوہر بھی ہے، اور یہی چیز ان کو طرز لکھنؤ سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ عاشقانہ رنگ کے وہ دوست کامل ہیں۔ معاملہ بندی، اردو غزل کے مختلف شاعروں کے ہاں اشعیہ شاعری کا آہنگ جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتا رہا، ان میں سے مومن کسی ایک طرف جھکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میر کے ہاں ہجر، فراق، مایوس اور ناکامی نے جو مخصوص فضا پیدا کی ہے، اس سے بھی انہیں کوئی واسطہ نہیں، اس لیے انہوں نے ان کے درمیان ایک راستہ نکالا۔ اشکیا موضوعات کی ترجمانی کرتے ہوئے جو فن مومن کی غزلوں میں چھائی رہتی ہے۔ اسلوب شعر اور زبان، یہ آپ جب کسی شاعر کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کسی بھی جب دوسرا کوسچن اٹیمپٹ کریں گے اس کی خوبیوں وغیرہ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ مومن اسلوب اور قدرت بیان کا بادشاہ ہے۔ وہ معمولی سی بات کا بھی اظہار کرتا ہے تو اس لطف کے ساتھ کہ اس میں جدت پیدا ہو جاتی ہے، کہ اس لطف سے کرتا ہے کہ وہ ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے اس میں، اور ذہن سما بے اختیارانہ طور پر اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ پھر وہ اسی سلسلے میں جب انہونی کو ہونی ثابت کر جاتا ہے تو عجیب سما پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک کہ آپ کسی بھی شاعر کے بارے میں جب آپ اس کے اسلوب نگارش اور زبان کے بارے میں بیان کریں گے، یہ ایک پوائنٹ آپ کو ہو سکتا ہے، تو یہ اگر آپ یاد کرتے ہیں تو وہ اس شاعر سے ریلیٹ کر کے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان کی شاعری کا فنی اور جمالیاتی پہلو، مومن کی غزل فنی اور جمالیاتی اعتبار سے بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے
غزل کے بنیادی اصولوں کو اپنی غزل میں برتا اور ساتھ ہی ان اصولوں میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل میں ایک نیا انداز ملتا ہے، ان میں داخلیت اور خارجیت کا ایک حسین امتزاج ملتا ہے، یعنی کہ ان کی شاعری میں داخلیت بھی پائی جاتی ہے اور خارجیت بھی پائی جاتی ہے۔ مومن کی غزل میں ایک پہلو خارجیت مومن کی غزل میں ایک پہلو دار کیف ہے جو غزل اور خاص طور پر 19ویں صدی کی غزل کے ساتھ مخصوص ہے۔ پردے کی کچھ حد بھی ہے پردہ نشی، کھل کے مل بس منہ چھپانا چھوڑ دے، یہ ان کا شعر ہے۔ اور یہ دور اردو شاعری کے عروج کا دور تھا۔ اس دور میں اور بھی بہت سے مشہور شاعر پیدا ہوئے، لیکن طوالت کے پیش نظر یہاں ان کا ذکر ممکن نہیں۔ مختصر یہ کہ اس دور میں اردو شاعری اپنی معروج کو پہنچی اور زبانی اسالیب میں ناقابل قدر تبدیلیاں اور ارتقاء ہوا۔